السلام جو ہیں یہ اول رسول، سب سے پہلا پیغمبر، پہلا رسول صاحب شریعت نوح علیہ السلام۔ ان سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام تھے، وہ نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام میں تقریباً 1000 سال جو ہے ان کی عمر تھی، اور انہوں نے زمین پہ آنے کے بعد جہاں افزائش نسل انسانی کا سلسلہ ہوا، وہیں تربیت، زراعت، معاملات، یہ سب چیزیں جو ہیں آدم علیہ السلام تعلیم دیتے رہے، اور سب لوگ جو تھے وہ اس وقت کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 826 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ اب اس میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام پہلے آئے ہیں یا نوح علیہ السلام پہلے آئے ہیں۔ راجح قول یہی ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے آئے ہیں، اور نوح علیہ السلام جو ہیں ان کا نام جو ہے اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں علماء کے۔ بعض نے فرمایا کہ آپ کا نام عبد الغفار تھا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ آپ کا نام شاکر تھا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ آپ کا نام سکن تھا۔ بہرحال مشہور وہ اپنے لقب نوح سے ہوئے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ بعض لوگ اپنے لقب سے مشہور ہو جاتے ہیں اور بعض جو ہے وہ کنیت سے مشہور ہوتے ہیں، نام بھول جاتا ہے سب کو۔ تو نوح علیہ السلام کا یہ لقب اس لیے پڑا کہ آپ کثرت سے رونے والے تھے اللہ کی درگاہ میں، تضرع، عاجزی، کثرت بکا، اتنا روتے تھے کہ بعض کتب سابقہ میں ہے کہ آپ کے رخساروں پر بھی گویا کہ ان آنسوؤں کی نشان پڑ گئے۔ تو نوح ویسے بھی لفظ نوح سے ہے، تو اب راجح قول یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام کا قصہ مبارک جو ہے اللہ نے قرآن پاک میں کئی صورتوں میں ذکر فرمایا ہے، اور ہر صورت میں اسلوب الگ ہے، یعنی قصے کی جتنا ضرورت جہاں ہے اس کو ذکر کیا۔ تو نوح علیہ السلام کا قصہ سورۃ ہود میں بھی آپ پڑھیں گے، اور بھی متعدد صورتوں میں آپ پڑھیں گے۔ اور نوح علیہ السلام جب تشریف لائے الی قوم ہی، یعنی وہ سارے عالم کے لیے نہیں آئے، ان کو اپنی قوم کے لیے بھیجا گیا۔ اسی لیے ہر پیغمبر اپنی قوم کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ شرف اور شان صرف آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ جو پورے عالم کے لیے آئے ہیں، انس و جن کے لیے آئے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ قوم کے اندر جہاں اقربا اور رشتہ دار ہوتے ہیں، وہاں اس ساتھ رہنے والے بھی اسی قوم میں گویا کہ شمار ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کسی قوم کے ہاں ملازم ہو
تو عربوں کا محاورہ ہے کہ مولا القوم منہم، بھی یہ بھی تو ان میں سے ہے نا۔ اور اسی سے دعوت انبیاء شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ دعوت دی کہ اے میری قوم اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ تمام عبادت جو ہے صرف اللہ کے لیے، اور صرف یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مانو، نہ فرمائے اصل بات یاد رکھیں۔ یہی تو آج کل ہم مصیبت میں مبتلا ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم کیسے مشرک ہو جاتے ہیں؟ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ نہیں کہ صرف مانو، نہیں مانو اور یہ بھی جانو کہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ میں ڈرتا ہوں تم پر اس عذاب کے دن سے جو بہت بڑا دن ہے عذاب کا، یوم عظیم۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ بعض علماء نے فرمایا قیامت۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ سب اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہوں، اور جس دن سب اولین و آخرین جمع ہوں گے، پہلے بھی بعد والے بھی، سب کے سب قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے اس وقت کو جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے بھی، بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھئی یہ مقصد تھا ان کا کہ اس دن سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، اللہ کے عذاب کے دن سے، کہ جب طوفان آیا تو وہ بھی تو ایک ایسا عذاب تھا نا کہ کوئی بھی نہ بچا، ماں سوا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو۔ لیکن پہلا قول زیادہ راجح ہے، کیونکہ ابھی تو نوح علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ طوفان کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ یہ تو بعد میں ہے نا کہ جب نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی تو پھر اللہ نے ان کو حکم دیا اور اللہ نے ان کو خبر دی کہ اس قوم کو ہم نے غرق کرنا۔ تو اس لیے چونکہ قیامت کے دن کے عذاب سے تمام پیغمبر ڈراتے رہے کہ خبردار خیال رکھو، وہ دن آنے والا ہے، اور جس دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا اور سارے انسان کے اعمال جو ہیں اس کے سامنے ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، پھر ان کو، اس کو کہتے ہیں تخویف، پھر ان کو ڈرایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں ڈرایا؟ کہ وہ نہیں مانتے تھے۔ چونکہ پیغمبر خوشخبری دینے والے بھی ہوتے ہیں، ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اسی کو ڈرائیں گے نا جو نہیں مانے گا۔ اور یہ بھی خدا کی شان ہے کہ سب سے پہلے انبیاء کی مخالفت کرنے والے یہ بڑے لوگ ہی ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے اکثر و اغلب غریب ہوتے ہیں۔ کہ وہاں نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے بھی سردار تھے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، کہ جا کے ان کو دعوت دو۔ نوح علیہ السلام ہمیں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کسی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ قرآن کو غور کیا کرو، سمجھا کرو۔ لیکن ایک بات سوچیں کہ قوم کیوں کہتی تھی کہ گمراہی میں ہیں؟ نعوذ باللہ نے نوح علیہ السلام کی کیا گمراہی دیکھی تھی؟ نوح علیہ السلام اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا عبادت گزار ہے، اللہ کے آگے رونے والا ہے، اس کی سیرت ہے، صورت ہے، کردار ہے، تو اس کی کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کے صرف ایک خدا کی دعوت دینا یہ گمراہی ہے۔ اور کیا ہے؟ ایک خدا سارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک خدا سارے کام کرتا ہے۔ یہی بات ان کی قوم کہتی تھی کہ ہاں یہ تو کھلی گمراہی ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیں، کیا سب ہمارے باپ دادا کم عقل تھے؟ معنی یہ ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ، یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔
اسلوب دعوت دیکھیں انبیاء کا، اور ان کا علم بھی دیکھیں اور حلم بھی دیکھیں کہ پیغمبر نے یہ نہیں، ورنہ دوسری بات یہ ہے نا کہ آپ کو کوئی کہے یا تم تو گمراہ ہو، کہے گا نہیں تم گمراہ ہو، تمہارا باپ گمراہ ہے، وہ تو یہ جواب دے گا نا۔ لیکن پیغمبر کی شان نرالی ہوتی ہے، پیغمبر کہتے ہیں یا قوم، پھر بھی وہی یا قوم۔ یہ اسلوب ہے دعوت کا کہ حضرت نوح نے جیسے پہلے فرمایا تھا کہ یا قوم، اب بھی فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گمراہ ہو، وہ کہتے ہیں یا قوم۔ فرمایا کہ میری قوم میرے اندر گمراہی نہیں ہے۔ اور یہ اہل علم سمجھتے ہیں کہ زلال جو ہے اس کا معنی بھی گمراہی ہوتا ہے، لیکن زلال اللہ میں جو تے ہے یہ وحدت کی تے کہلاتی ہے، معنی عموم کی نفی ہے کہ ذرہ بھر بھی کوئی دلالت نہیں ہے میرے اندر، کوئی گمراہی۔ رسول ہوں، پیغمبر ہوں اس رب کا جو سارے عالم کا، ساری مخلوق کا رب ہے، مجھے تو اسی نے بھیجا ہے۔ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، میں اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ اور جو میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ سے تم نہیں جانتے ہو، تم جاہل، تم مشرک ہو، تم وثنی ہو، تم بت پرست ہو۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ نوح علیہ السلام دعوت توحید دینے والے ہیں، اور یہ جو بت پرستی ہے نا یہ بھی سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، اور پھر نوح علیہ السلام نے کوئی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 950 سال دعوت دی۔ اتنی لمبی مدت، چونکہ حضرت کی عمر جو ہے نا، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ آپ کی عمر 950 سال تھی۔ الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 مگر 50 کم، یہ مدت دعوت ہے۔ 950 سال آپ نے دعوت دی ہے۔ نبوت آپ کو 40 سال کے بعد ملی ہے، اور پھر طوفان نوح علیہ السلام کا بھی آپ 60 سال زندہ رہے۔ تو اتنی لمبی مدت تک ہر تکلیف برداشت کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر ایک ہی دعوت دیتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی عقیدہ توحید ثابت قدم رکھے اور اتباع سنت کی توفیق دے اور شرک اور بدعات سے بچائے۔